مولانا تحسین جیلانی کا بیان سننے کے لیے آپ لوگ حضرت ہمارے امام چینل جعفر کو صادق سبسکرائب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے سارے لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں ران پر ایک پھول جیسا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے اور دائیں ران پر ایک پھول جیسا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دونوں رانوں پر، دونوں جانگوں پر یہ کون پھول جیسے شہزادے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعفر، یہ جو بائیں ران پر شہزادہ بیٹھا ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو صابر کلیری کے نام سے جانے گی، دنیا اسی کو صابر کلیری کے نام سے جانے گی۔ اور کہا جو دائیں ران پر، دائیں جانگ پر جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، جب یہ دنیا میں پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے ہاں کھانا پکانے والا اور کھانا کھلانے والا بھی ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے۔ تو ایک شخص تھا جو حضور غوث پاک کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو اس کو یہی لگتا تھا کہ یار میں اتنے سالوں سے یہاں کھانا کھلاتا ہوں تو مجھ سے کوئی کرامت تو ہوئی نہیں، مجھ سے کوئی کرامت نہیں ہوئی ہے۔ تو سوچ رہا تھا، تو ایک دن حضور غوث پاک کے ہاں دو ولی آئے، اس نے ان دونوں کو کھانا کھلایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں نے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد وہ جانے لگے تو اس نے دامن پکڑ لیا، کہنے لگا آپ دونوں اللہ کے ولی ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ دونوں کہنے لگے دیکھو ہمارے ساتھ رہنے کے بھی کچھ رول، کچھ قاعدے ہیں۔ کہا کیا ہیں؟ کہا دیکھو ہم زیادہ بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور دن میں ایک ہی بار کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی کھانے کا سادھن نہیں ہے، کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آسمان سے کھانا اتر جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چل دیا ساتھ میں۔ یہ دونوں اللہ کے ولی چلنے لگے، چلتے رہے، جب کافی چل گئے تو اس کو بھوک لگی۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیے ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سے ایک ولی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آسمان سے 3 سالن اور 3 روٹی اتر آئیں۔ تینوں لوگوں نے وہ 3 سالن اور 3 روٹیوں سے وہ اپنا پیٹ بھر لیا، گزارا کر لیا اور چلنے لگے۔ پھر چلتے رہے، جب کافی دور گزر گیا، کافی دور چلے گئے، پھر اسے بھوک لگی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ دوسرے والا جو اللہ کا ولی تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آسمان سے وہی 3 سالن 3 روٹی اتر آئے۔ ان تینوں نے کھانا کھا لیا اور پھر چلنے لگے۔ اب چلتے رہے، جب کافی چلے گئے اور تقریباً جب 1-2 دن گزر گئے، کیونکہ ایک دن پہلے والے نے، دوسرے والے نے، اب جب تیسرا دن ہوا تو اسے بھوک لگی، کیونکہ جب ایک ٹائم کوئی کھانا کھائے گا تو پھر اسے بھوک تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر چلے گا تو بھوک لگے گی۔ اسے بھوک لگی۔ اب تو یہ حضور غوث پاک کے در پہ تھا، حضور غوث پاک کے ہاں لنگر کھلایا کرتا تھا، جب بھوک لگتی تو کھا لیا کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب ان دونوں ولیوں کے ساتھ ہے، تو اسے جب بھوک لگی تو کہا بھوک لگی ہے۔ ان دونوں نے اسے ڈانٹا، کہا کتنا کھاتا ہے، ایک بار تو نے کہا تجھے کھانا دے دیا، دوسری بار تو نے کہا تجھے کھانا دے دیا گیا۔ اب ہم لوگوں کا رول اور قاعدہ بھی کچھ ہوتا ہے، ایک بار انہوں نے دعا کی تب کھانا آیا، ایک بار میں نے دعا کی تب کھانا آیا، اب تمہاری باری ہے، اب تم دعا کرو گے، کھانا آ گیا تو کھا لینا، اور نہیں آیا مر جانا۔ ہم لوگ اب دعا نہیں کریں گے اور ہم لوگ کھانا نہیں منگائیں گے۔ اب اس نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے؟ اب تو حضور غوث پاک کی یاد آ گئی، حضور غوث پاک کا در یاد آ گیا کہ یار وہاں تو ہم خود کھانا کھلاتے تھے، جو بھی آتا تھا کھانا کھلاتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کو ہم کھانا کھلاتے تھے، ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم کھاتے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہو گیا۔ اب اسے یاد آنے لگی حضور غوث پاک کا در چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کہا آپ کیا کریں تو کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا پوری نہیں ہو پائی تھی کہ جو 2 ولی ساتھ میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ولیوں نے جب دعا مانگی تو 3 سالن 3 روٹی آئیں، لیکن جب اس نے دعا مانگی تو 6 سالن اور 6 روٹی آئیں۔ ان لوگوں نے دعا مانگی تھی 3 سالن 3 روٹی اتر رہے تھے، لیکن جب اس نے دعا مانگی 6 سالن اور 6 روٹی اتری۔
اب اس نے جب دیکھا کہ ارے ہم سے کرامت ہو گئی، 6 سالن اور 6 روٹی اتر آئیں، اب یہ جو 2 اللہ کے ولی ساتھ میں تھے یہ بھی بالکل حیران رہ گئے کہ ارے بھائی تم تو ہم سے بھی آگے نکل گئے، تم کہتے تھے ہم سے کوئی کرامت نہیں ہوتی، تم کہتے تھے ہم کوئی ولی نہیں، تم تو بہت اعلیٰ ولی ہو، ہم لوگ دعا مانگتے تو 3 سالن 3 روٹی آتی ہیں، تم نے دعا مانگی تو 6 سالن 6 روٹی اترے، اور تم کہتے ہو کہ تم ولی نہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا مجھے یہ بتائیے آپ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں جو تمہارے لیے 3 سالن 3 روٹی اترتی ہیں؟ کہا ہم جو دعا کرتے ہیں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جو کھانا کھلانے والا ہے، جو ان کا غلام ہے، ہم اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تب کھانا اترتا ہے، ہم حضور غوث پاک کے اس کھانا کھلانے والے غلام کے صدقے سے کھانا مانگتے ہیں تب آسمان سے کھانا اترتا ہے۔ تو وہ دونوں اللہ کے ولی کہنے لگے کہ تم نے کیا مانگا، تم نے کس طریقے سے دعا کی؟ کہا ہم نے حضور غوث پاک کا نام لے کے دعا کی، تمہیں معلوم ہے وہ جو کھانا کھلانے والا ہے وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ جو کھانا کھلانے والا ہے جس کے صدقے سے آسمان سے کھانا اترتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تو ہوں، میں تمہارے ساتھ، میرے صدقے سے تم 3 سالن 3 روٹی کرواتے ہو۔ اور جب میں نے دعا مانگی تو حضور غوث پاک کا نام لیا، حضور غوث پاک کے صدقے سے مانگی، مجھے یہ لگتا تھا مجھ سے کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے، لیکن آج مجھے معلوم چلا کہ حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، حضور غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ شان ہے حضور غوث پاک کے غلاموں کی، غوث پاک کے ہاں کام کرنے والے دوسروں کو لنگر کھلانے والوں کی یہ شان ہے، تو پھر حضور غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟